بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازنطینی سلطنت وہ سلطنت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنی پیدائش سے لے کر اختتام تک چاروں طرف سے انتہائی خطرناک دشمنوں سے گھری رہی، پھر بھی 330 عیسوی سے شروع ہو کر 1453 عیسوی تک معجزانہ طور پر تقریباً 1100 سال نکال گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا مضبوط دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، جس کے جغرافیائی محل وقوع نے اسے لمبے عرصے تک ناقابل تسخیر بنائے رکھا، اور ان کے اختتام کے ساتھ ہی تاریخ دانوں کے مطابق قرون وسطیٰ یعنی میڈیویل ایج کا خاتمہ ہو گیا، اور اس صدی کے آخری عشرے میں یعنی 1492 عیسوی میں امریکہ دریافت ہوا اور جدید دور کا آغاز ہو گیا۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کا ذکر سورہ روم میں آیا ہے، اور اس سورہ میں فتح کی خوشخبری خود اللہ پاک نے دی ہے۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کی فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی فتح سے مسلمان خوش ہوں گے۔ بازنطینی سلطنت میں تاریخ کے کچھ ادوار گزرے۔ سب سے نازک وقت اس وقت آیا جب وسطی ایشیا سے سینٹرل یورپ میں تباہی مچانے والے ہونز نے بازنطینی سلطنت کے یورپی حصے میں اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن قسطنطنیہ کے عظیم شہر کی لیجنڈری وال مضبوط دیواروں نے بچاؤ کرا لیا، لیکن بازنطینوں نے یہ خراج دے کر ان سے جان چھڑائی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ دوسرا نازک ترین وہ دور تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، جب ساسانی سلطنت خسرو پرویز کی حکمرانی میں بازنطینی علاقوں میں شام، مصر، فلسطین، اناطولیہ پر چڑھ دوڑی اور قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن بعد میں اللہ کی مدد آئی اور نئے کیسر روم ہرقل نے بازی پلٹ دی اور کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ فتح ہو گئے۔ تیسرا نازک دور وہ تھا جب خلافت راشدہ کی فوجوں نے شام، مصر، شمالی افریقہ، فلسطین بازنطینیوں سے چھین لیے، اور پھر بنو امیہ کے دور میں پہلا عرب لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا اور سمندر اور خشکی دونوں طرف سے حملہ کیا، لیکن ایک دفعہ پھر شہر کی طاقتور دیواروں اور قدرتی دفاعی نظام کی وجہ سے خشکی پر عربوں کو ناکامی ہوئی، اور سمندر میں بازنطینوں نے اس دور کا خفیہ ہتھیار یعنی گریک فائر کا استعمال کر کے عرب کشتیوں کو آگ لگا کر شکست دے دی۔ اس خاص آگ میں یہ بات تھی کہ پانی پر بھی لگ جاتی تھی۔ اس کے بعد سلجوکیوں کے دور سے سلطنت بازنطین کو مسلسل زوال آنا شروع ہو گیا، اور جب 14ویں اور 15ویں صدی میں بندوقوں اور توپوں جیسے ہتھیار آ گئے تو قدیم دور کے دفاع کے حساب سے بنائی گئی دیواریں عثمانی توپوں کا مقابلہ نہ کر سکی، جو کہ قدرتی بات تھی۔ لیکن اس سے بڑی یہ بات تھی کہ ترک اور بازنطینوں کی تعداد میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ترک لاکھ سے اوپر تھے اور بازنطینی تقریباً 10 سے 15 ہزار، اور عثمانی ایک بڑی سلطنت بن چکے تھے۔ قسطنطنیہ کے ارد گرد کے تمام علاقے وہ فتح کر چکے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک زوال پذیر شہر جوش اور ولولے سے بھرپور ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے، اور ان کا آخری بادشاہ سادہ لباس میں باقی سپاہیوں کی طرح لڑتا ہوا مارا گیا، اور یوں بازنطینی سلطنت کا آغاز پہلے حکمران اور عظیم بادشاہ قسطنطین سے شروع ہوا، اور اختتام بھی آخری بادشاہ نے بزدلی کی بجائے بہادری سے کیا۔